وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، نقید لہو شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتی ہیں، فہو لہو قرین، جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے انسان دور ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی اس شخص کے اوپر ایک شیطان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اس بندے کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے وہ شیطان۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اللہ اس کو سخت عذاب میں بھی ڈالے گا۔ یہاں تو خسارہ ملے گا، یہاں تو ہلاکت ملے گی، یہاں بندے کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جائے گا، مگر ابھی تو آگے کا سخت عذاب بھی کھڑا ہے، آگے کا سخت عذاب۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اس کے لیے ہم زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ بظاہر وہ آپ کو بڑی بڑی لینڈ کروزرز کے اندر، بی ایم ڈبلیوز میں، مرسیڈیز میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو کتنی مرتبہ زندہ ہوتے ہیں اور کتنی دفعہ مرتے ہیں، کتنی کتنی گولیاں وہ میلاٹونن کی کھا کے سوتے ہیں کہ کسی طرح نیند آ جائے مگر نیند نہیں آتی، پریشان کیوں؟ ان کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا گیا جو ہمارے ذکر سے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہلاکت بھی انہی کے لیے، خسارہ بھی انہی کے لیے، شیطان بھی انہی کے لیے۔ ان لوگوں کے دائیں بائیں بھی شیطان ہوتے ہیں انہی کی شکل اور صورت کے اندر، جو ان کو غلط راستوں کے اوپر آگے چلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، یاد رکھیے، وقت بہت کم ہے۔ سفید داڑیاں ہوئی پڑی ہیں اور جن کی کالی ہیں دنوں میں پتہ بھی نہیں چلنا سب سفید ہو جانی ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ وقت کیسے گزر ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ اتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ اس وقت ہماری اوقات کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ آدھی رات کے وقت اپنی داڑھی کے سفید بال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ یا اللہ، ہمیں یہ معلوم ہوا حدیث سے کہ تو لوگوں کی ان سفید بالوں کی حیا کرتا ہے، یا اللہ میرے ان بالوں کا صدقہ میری بخشش فرما دینا۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یہ ایسے گزر جائے گا وقت کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور گزر گیا ہے وقت، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ ان کے لیے ہم نے زندگیاں تنگ کر چھوڑی ہیں۔ تنگ زندگی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ریزقی کام ہے، نہیں، ان کی زندگیاں ہم نے تنگ کر دی ہیں۔ ایسی ایسی خوفناک بیماریاں ہیں، ایسے ایسے خوفناک سکینڈلز ہیں، ایسی ایسی خوفناک تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں۔ میرے پاس لوگ لینڈ کروزرز، مرسیڈیز کے اندر آتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں خاندان، اور جب آ کر اپنے دل کا حال روتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کیا عجیب و غریب تکلیفیں،
اور مصیبتیں اور بیماریاں اور مقدمات اور پریشانیاں. کیوں؟ ہم نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم صرف ان کی زندگی کو تنگ نہیں کر دیتے بلکہ ان قریب ہم ان کو اندھا کرنے والے ہیں. ہم ان کو اندھا کر کر اٹھائیں گے. یہ قرآن ہے. اندھا کر کر اٹھائیں گے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124. یا اللہ پھر اس ہم فلاح کیسے حاصل کریں؟ ہم کیسے ان تکلیفوں سے محفوظ رہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر ان سب چیزوں سے بچنا ہے، یہ حادثات، یہ مقدمات، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اسی میں میں نے تمہارے لیے فلاح رکھی ہے اور اسی میں میں نے دلوں کا سکون رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. وہ اللہ کی یاد نماز کی صورت میں ہے، ذکر کی صورت میں ہے، درود شریف کی صورت میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے. اس میں دلوں کا سکون ہے. اس میں دل کا جو سکون ہے